لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی اور ہمارے حالات، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو سنا جانا چاہیے اور دھیان سے سنا جانا چاہیے۔ تو دیکھیے، انسان کی زندگی کا اصل اور زیادہ وقت گھر اور اہل خانہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ باہر وہ نکلتا ہے تو کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، جاب کے لیے نکلتا ہے۔ گھر کے لوگوں سے اسے ہر وقت کام رہتا ہے۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ اسے وقتی کام ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے اور کچھ کام ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا چونکہ اصل وقت اور زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے، تو پھر انسان کی اصل پرکھ اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی، اس کی ملنساری کی، اس کے لہجے کی، یہ ساری اصل پرکھ بھی گھر ہی میں ہوتی ہیں۔ چونکہ گھر میں وہ ایک سربراہ بھی ہوتا ہے، گھر کے سارے لوگ اس کی کمائی سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو گھر کے اندر جو برتری، بڑائی اور تفوق حاصل ہے، تو وہیں پر اصل میں اس کے کردار کی جانچ ہوتی ہے۔ باقی گھر کے باہر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، پیران طریقت کے ساتھ یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چونکہ اسے تھوڑا وقت بتانا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے ہی مزاج میں ڈھال سکتا ہے اور ڈھال لیتا ہے۔ باقی اس کی اصلیت کیا ہے وہ اس کے گھر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے لیے کامل رہبر اور رہنما ہیں، انہوں نے خود ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ
اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہتری کی علامت اس مقام پر ان لوگوں کو دی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہوں. اب باہر کسی دوست سے ملنا ہے تو بات بڑے سنجیدہ لہجے میں ہو، کسی عالم سے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے ملنا ہو، اپنے استاذ ٹیچر سے ملنا ہو تو آدمی بڑے سنجیدہ لب و لہجے میں الفاظ چن چن کر بولتا ہے. مگر جب یہی انسان اپنے گھر میں آتا ہے تو پھر اس کا انداز کیسے بدل جاتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کے لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کے حوالے سے نہیں فرمایا، بلکہ اس مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے پر اسے بہتر ہونے کی سند عطا فرمائی. اور اب ہم یہ تلاش کریں کہ چلو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنے؟ چونکہ لوگوں کے آئیڈیلز آج مختلف ہو چکے ہیں. کوئی کسی کرکٹر کو، کوئی کسی فلم اسٹار کو، تو کوئی کسی کو تو کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی لائف اسٹائل کو وہ اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. تو وہ تو خیر والی ہوتی نہیں ہے، تو وہ پھر اور زیادہ فساد در فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو. اور سرکار نے فرمایا یہ بہتر اگر تمہیں بننا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر انداز اختیار کرتا ہوں. تم مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت، اتباع اور اقتداء کرو. اگر تم میری پیروی میں چلو گے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں. وہ سلوک اگر تم نے شروع کر دیا تو میرا فیض تمہیں یوں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایک بہتر انسان ہونے کی سند عطا فرما دے گا. دوستان محترم، فساد اور بگاڑ ہوتا کہاں ہے؟ ایک انسان ہر جگہ ایک جیسا بن کے رہنا چاہتا ہے. یہ فساد اور بگاڑ کی بنیاد ہے. اس کو مثال کے ذریعہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک انسان پولیس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے. اب جب تک اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، اسٹار لگائے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی جاب پر ہے، تب تک اس کا انداز، لہجہ وہ جدا ہوتا ہے. مگر وہ انسان جب گھر میں قدم رکھے اس وقت یہ کہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بھی ویسے ہی رہوں گا جیسا پولیس محکمے میں رہتا ہوں، میں بیوی کے ساتھ بھی ویسے ہی رہوں گا جیسا میرا لہجہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہی رہوں گا جیسے میں اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ویسے ہی رہوں گا. تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ اگر وہ ایک انسان ہر وقت ایک جیسا رہنے کی کوشش کرے گا تو وہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. ہمیں اپنے آقا علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے اصحاب، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں غلاموں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. تم مجھے دیکھو کہ میں جانور، چرند پرندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں.
تم مجھے دیکھو کہ میں مسافروں کے ساتھ، غربا مساکین کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تم اپنی زندگی کے ان تمام معاملات میں اپنے نبی کو تلاش کرو گے تو اپنے نبی کو ہر مقام پر خیر ہی کی بلندی پر پاؤ گے، اور پھر ان کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اب میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ سرکار کا کردار حضور کی نبوت کی علامتیں اور نشانیاں تو بے شمار ہیں، درخت بھی گواہی دے، پتھر بھی گواہی دیں، جانور بھی گواہی دیں، ہر کوئی گواہی دے حضور کی۔ سورج پلٹ کر گواہی دے، چاند شک ہو کر گواہی دے، درخت اشاروں پر چل کر گواہی دے، جانور بلانے پر آ جائے اور گواہی دے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ گوہ جیسا گوہ جانور آپ کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ کر گواہی دے یہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور کی نبوت کی ان گنت علامتیں اور نشانیاں دنیا نے دیکھی اور دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی، لیکن حضور کی نبوت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلا کلمہ آپ کی بیوی نے پڑھ لیا، سیدہ خدیجہ نے۔ وہ بیوی ہی تو تھی، تو بیوی کا شوہر کو مان جانا، اور پھر مان جانا بھی عام نہیں، نبی ماننا، نبیوں کا امام ماننا، یہ حضور کا اپنی بیوی کے ساتھ بہترین کردار کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اب سرکار نے زندگی کیسے گزاری ہوگی گھر میں کہ جب سرکار ہرا سے پلٹے وحی الہی لے کر، ابتدائی آیتیں لے کر، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی۔ سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطرہ اعلان نبوت پر لوگوں کی طرف سے تھا کہ یہ مجھ پر زیادتی کریں گے جب میں حق کی بات کروں گا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی سچائی کی گواہی جو دی ہے وہ حضور کی بیوی نے دی ہے، وہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ رب العزت کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ خوف نہ کریں، اللہ رب العزت آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ نزول قرآن سے پہلے کا حضور کا کردار ہے، اور گواہی وہ دے رہی ہے جو 25 سال حضور کے ساتھ رہی ہے، جن کا سارا سرمایہ حضور کے قدموں پر اسلام کے لیے قربان ہو گیا، وہ بیوی بول رہی ہے انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچ بولتے ہیں، سچائی کا پیغام دیتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا آپ کما کر کے اسے دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو اللہ آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔
حضور کی ان صفات میں سے ہر صفت پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو. سرکار فرماتے ہیں میں بہتر ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. اس کی گواہی باقی ازواج نے تو بعد میں دی، سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے. یہ دیکھیے اعلیٰ کردار کی علامت. اب ہمیں اس اعلیٰ کردار کو فالو کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا. اب وہ اعلیٰ کردار کیا ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اعلیٰ کردار جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھا، اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، گھر میں زندگی کیسے گزاری جائے. آدمی باہر تو بہت نرم ہوتا ہے اور گھر کی دہلیز کراس کرتے ہی اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے. بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، گالیاں، بے حیائی، سخت لب و لہجہ، مار پیٹ تک. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کیسے گزری. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جوتا مبارک خود درست کر لیتے تھے. یعنی کہیں سے اگر پھٹن ہو گئی اس کو سلنا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام اپنے ہاتھوں سے خود کر لیتے تھے. وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے. وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کیا کرتا ہے. یعنی گھر میں بیوی بچوں کے کام میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا، اپنے کام خود کر لینا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کی ایک کردار ہے اور بہترین انداز ہے. اگر آج ہم گھروں کے اندر انا خیرکم لأہلی والے اس انداز کو اپنا لیں تو بہت سارے لوگوں کے گھروں کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں. لیکن جو بہترین شخصیت، بہترین ذات، بہترین آئیڈیل، ان کو فالو کیا جائے، ان کی اطاعت، اتباع اور اقتداء کی جائے. ایک بزرگ علیہ الرحمہ، ان کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں تھی تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ تو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتاتے ہی نہیں، کیا چل رہا ہے، بنتی نہیں ہے تو کچھ تو بتاؤ. تو اس بزرگ علیہ الرحمن نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر نہیں کرتا. اور پھر تھوڑے وقت کے بعد اس بیوی کو طلاق ہو گئی. اس کے بعد دوست نے کہا کہ بڑی بے مروت تھی آپ کی بیوی، بالآخر آپ کو طلاق دینی پڑی، اب تو بتاؤ کہ وہ کیسی تھی. کہا ایک غیر عورت کے بارے میں بات نہیں کرتا. اب لوگوں کا انداز آج دیکھو کہ تھوڑا بہت معاملہ ہو تو اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دینا. گھریلو زندگی پریشان کن، تباہ کن حالات کی طرف اس وجہ سے جا رہی ہے کہ ہم اپنے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. فلموں میں اور ڈراموں میں
اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. چونکہ ہمیں ہماری زندگی کا یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پر کبھی میں سیر حاصل گفتگو کروں گا کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا وقت غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں اور غیر مسلم استاذوں سے پڑھنے میں گزر جاتی ہے، اور اللہ کا پاک کلام پاک نبی کی تفسیر کے مطابق ہمیں پڑھنے کا بوڑھے ہو جاتے تو بھی موقع نہیں ملتا. تو جہالت تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں بندہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر پاؤں پھسل جائے کبھی ادھر ٹھوکر لگ جائے. تو بہترین کردار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. باضابطہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو سرکار گھر والوں کو سلام فرماتے تھے. بچے راستے میں ملتے تھے تو بچوں کو سلام فرماتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقتیں اتنی زیادہ کہ بچے حضور کو دیکھتے تو دوڑ کے آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کے اندر کیا انداز تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاک زوجہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورا پیش کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پہلے تم پیو. ماں عائشہ صدیقہ نے اسے پیا پھر حضور کو دیا تو سرکار نے پینے سے پہلے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا. یعنی ایک شوہر بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ حضور کو دیکھے. ایک باپ بیٹوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہتا ہے وہ حضور کو دیکھے. ایک آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہتا ہے وہ حضور کو دیکھے. کمپلیٹ انسانی زندگی کے لیے کامل نمونہ عمل، یعنی زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ کو اس میں ہدایت چاہیے اور حضور کی سیرت اس میں ہدایت نہ دیتی ہو، ایسا ہے ہی نہیں. سرکار فرماتے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا روشن دین دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی چمکتی ہیں جتنا دن چمکتا ہے. یہ کامل روشن دین، یہ ختم نبوت کا فیض. چونکہ کوئی کمی ہوتی تو بعد میں کوئی اور نبی آ کر پورا کرتا، مگر یہ تو ہے ہی آخری نبی. رب نے کسی طرح کی کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی اللہ نے مہر لگا دی ہے اس دین اسلام. تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے برتنا ہے، تو اس سلسلے کے اندر ہمیں اپنے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو دیکھنا ہے. باضابطہ حضور کا یہ انداز بھی بڑا پیارا انداز کہ سرکار اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. سیدۃ نساء اہل الجنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیار ایک مثالی پیار ہے. سرکار کہیں بھی تشریف لے جانا ہوتا تو اپنے اہل خانہ میں، اپنے گھر والوں میں سب سے اخیر میں جن سے ملاقات کر کے نکلتے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کر کے نکلتے. اور سرکار باہر سے کہیں تشریف لاتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے سیدھے سب سے پہلے ملاقات سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے. حسنین کریمین سے پیار، ایسا پیار کہ کبھی انہیں کندھوں پر بٹھاتے، کبھی حالت نماز میں پشت انور پر وہ بیٹھتے، کبھی حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیتے. اور کمال شفقت تو یہ کہ کبھی حضور اپنی زبان بھی ان کے منہ میں رکھ دیتے تھے جنہیں وہ شہزادے چوس کر کے مطمئن ہو جاتے تھے، سیراب ہو جاتے تھے. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے. اپنے تو اپنے بچے،
یعنی گھر والوں کے ساتھ، یوں تو پوری امت ہی حضور کی اولاد ہے، حضور پوری امت کے روحانی باپ، انما انا لکم مثل الوالد، سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی منزل میں ہوں۔ تو سرکار کا سلوک، کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے والے غلام اور غلاموں کے بیٹے، ان کی ناک کی رطوبت نکلتی تو سرکار اپنے دستے کرم سے اسے صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ گھریلو زندگی کا ایک بہترین انداز کہ بیویاں ایک نہیں، ایک سے زیادہ بیویاں، مگر ہر بیوی حضور کے حسن اخلاق کی گواہی دے رہی ہے۔ سرکار فرماتے تم میں بھی سب سے بہتر وہی ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درہم وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک وہ جسے تم صدقہ دو، اور ایک وہ جو تم غلام آزاد کرنے میں لگاؤ، اور ایک روایت کے مطابق ایک وہ جو کسی مسافر پر لگاؤ۔ سرکار فرماتے ان میں سب سے زیادہ فضیلت اس درہم میں ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ تو میرے ساتھیوں، گھریلو زندگی آج بہت اجیرن ہوتی جا رہی ہے، اور بہت ساری پریشانیاں، ہر گھر کے اپنے جدا مسائل ہیں، تو ان میں ہمیں اپنے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی کتاب ہماری گجراتی زبان میں سیرت رسول عربی بھی چھاپی ہے ہم نے، تو وہ ہمارے اسلامک ویلفیئر مشن سے آپ لے سکتے ہیں۔ حضور کی سیرت ہے، اور سیرت کا ہر باب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں غلام آتے تھے تو آپ کیا بات کرتے، کیسے کرتے، ان کا احترام کیسے کرتے۔ یعنی آج اگر ہم کوئی فیکٹری رکھتے ہیں، ہم دکان رکھتے ہیں، کوئی مال رکھتے ہیں، کئی ورکرز ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، ہم سیٹ ہیں، مالک ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، ہمارا لہجہ کیا ہو، کیا کبھی ان کے بھی کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے کہ نہیں بٹانا چاہیے، ان کے کپڑوں کا لحاظ، ان کی عزت نفس کا لحاظ۔ آپ کو ایک ایک مقام پر حضور کی ایسی ادائیں نظر آئے گی کہ وہ نوکر نہیں رہے گا، حضور کی سیرت پر عمل کرو گے تو وہ تم پر فدا ہو جائے گا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ غلام ہی تو تھے، ان کے باپ اور چچا حضور ان کو لینے کے لیے آئے حضور کی بارگاہ میں، بیٹا ہم تجھے لینے آئے، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہے، ہم تمہیں غلامی سے آزادی کی طرف لے جاتے۔ حضرت زید نے کہا مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے جو حضور کی غلامی چھوڑ کر ہو، حضور کی غلامی میں جو مزہ ہے وہ کسی آزادی میں نہیں ہے۔ وہ سلوک کیسا کیا ہوگا حضور۔ تو میرے ساتھیوں، یہ تو ویسا ہی ہوا کہ گھر میں پانی ہے اور آدمی پیاسا مر رہا ہے، جن کے پاس خاتم النبیین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہو اور وہ بے کرداری موت مر جائے، تو یہ بہت بڑے افسوس کی بھی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بھی بات ہے۔ تو یہ کتاب بھی سیرت رسول عربی، اس کو بھی پڑھیں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب سیرت المصطفیٰ، اس کو بھی پڑھیں، خریدیں اور روزانہ کا اپنا معمول بنائیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مجھے اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ہم سونے سے پہلے 5 صفحے فلاں کتاب کے پڑھے بغیر سوتے نہیں، پڑھتے ہی ہیں اس کو۔ آپ بھی اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں، انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا شود۔ جو آپ سیرت رسول علیہ السلام کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو اپنی ہدایت اس میں اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ بس یہ کہ پڑھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔